جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پاکستان کے اندر سٹوریز بے تحاشا ہوتی ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ ہر ویلوگ کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ پاکستان میں سٹوریز بے تحاشا ہیں، پاکستان میں باتیں کرنے کو بے تحاشا ہیں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کے اوپر، یہ صدام حسین ترین کے اوپر۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، انہوں نے صدام خان ترین، ایک منٹ دیکھیں کیا نام ہے، صدام خان ترین۔ صدام خان ترین ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہے، ایک ایسا جیالا ہے، ایک ابھرتا ہوا لیڈر ہے۔ یہ پہلے ان کو سنیں۔ اس میں ہمارے 4 ساتھی شہید ہوئے اور الیکشن کے دن بھی ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے، تو انہوں نے ہمارے شہیدوں کے خون کو بھی نہیں بخشا۔ پہلے 3 دن ہمارے نتائج روک رکھے۔ سب کو پتا ہے، میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کی باقاعدہ کلیریفیکیشن دے چکا ہوں کہ وہ کون تھے جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہے۔ کوئی بھی میڈیا کی برادری اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارم 45 دکھائے، وہ بھی دکھائیں گے، لیکن ہم اپنے مینڈیٹ پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا، ان کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہم اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھے رول آف لا کے لیے، اپنے بلوچستان کے لیے، اپنے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے، اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق اس کے گول کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں، تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے، یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے۔ ڈونلڈ کے کہنے پہ آپ نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے جس طرح ہمارے لیڈر کو حکومت سے نکالا، جس طرح ہمارے پارٹی کو حکومت سے نکالا، آپ کو یہ لگتا تھا کہ حکومت سے نکالنے کے بعد جو ہے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، یا ہمارے تنظیم کے حوصلے پست ہوں گے، یا اس ملک کے وہ نوجوان جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے، تو ہمارے حوصلے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے۔ کربلا کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں، اپنے اسلام کی تاریخ کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم 313 تھے، تب بھی ہم نے کفار کو شکست دی ہے۔ آج بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم 313 بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ملک کی جو اکثریت آبادی ہے، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ خواتین ہو یا بزرگ ہو، سب کے سب ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے۔ میرے حلقے پہ دھاندلی دیکھیں کس قسم کی دھاندلی کی گئی ہے۔ 10 تاریخ کو فارم 47 جاری ہوتا ہے، اس میں وننگ کینڈیڈیٹ میاں خان بگٹی، اس کو 46,000 شو کیا جاتا ہے۔ 17 تاریخ کو دوبارہ میرا فارم 47 جاری ہوتا ہے، اس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 51,000 شو کیا جاتا ہے۔ 18 تاریخ کو فارم 49 جاری کیا جاتا ہے، جس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 45,400 کچھ ووٹ شو کیا جاتا ہے۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو کوئی نقل میں پکڑا جاتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، تو ان کے پاس وہ عقل بھی نہیں ہے، یہ ڈفرز ہے۔ ان ڈفرز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ جس کے ذریعے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر رہے ہیں، چوری کیا ہوا کینڈیڈیٹ، آپ نے 25 کروڑ عوام کو بکری سمجھ رکھا ہے، جس طرح میرے حلقے پہ آپ نے ایک بکری کو زبردستی منتخب کروایا ہے۔ 350 پولنگ میں، میرے کل ٹوٹل 406 پولنگ ہے، 350 پولنگ میں جو ونر کینڈیڈیٹ ہے، جس کو وننگ کینڈیڈیٹ شو کیا گیا ہے، اس کے 3,000 ووٹ بھی نہیں ہے۔ 46 پولنگ جو بیکر کا ایریا ہے، جو سوئی کا ایریا ہے، وہ چند پولنگ جو کولو کے آتے ہیں، اس کو فارم 28 میں ہمارے الیکشن کمیشن نے خود سینسٹیو پولنگ ڈکلیئر کیا ہے، وہ میرے پاس فارم 28 بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے؟ 95%۔ ان 46 پولنگ میں 49,000 میاں خان بگٹی کو ڈالے گئے ہیں۔ میاں خان بگٹی کون ہے؟ میاں خان بگٹی کے اوپر سما نیوز کی رپورٹ موجود ہے، میری نہیں ہے، میڈیا برادری کی رپورٹ ہے، کہ یہ کراچی سے جو گاڑیاں چوری ہوتی ہے نا، یہ وہاں بلوچستان میں اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے لنک کس کے ساتھ ہے؟ اس کے لنک NLC کے ساتھ ہے۔ NLC کون استعمال کرتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے۔ ہم اس ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم صرف اور صرف سوفٹ بیانے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ تلوار دکھائیں گے نا تو ہم زبان کی تلوار دکھائیں گے، اگر آپ جبر کریں گے نا ہم تو زبان سے آپ کا مقابلہ کریں گے۔ جو آرٹیکل 19 ہے، جس کے مطابق ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کریں، جمہوری انداز میں اپنی جدوجہد کریں۔ میرے پاس DRO وہاں ہے، باقاعدہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ DRO سے میں نے سب کے سامنے سوال کیا کہ رات کو 4 بجے ISI کے کرنل فرحان کا کیا کام تھا کہ وہ DRO آفس آتے میاں خان بگٹی کے ساتھ؟ رات کو 4 بجے FC کے کرنل کا میجر کا کیا تعلق تھا کہ وہ میرے DRO آفس آ کے؟ میں کھل کے کہتا ہوں، مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے قتل کرنا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی بھی خوف سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ISI نے اس ملک کے الیکشن کو مینیج کرنا ہے، یا کسی FC کے میجر نے اس کو مینیج کرنا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن بند کر دیں، یہ جو عدالتیں کھولی ہوئی ہے یہ بند کر دے، یہ جو ROs اور DROs بٹھائے ہوئے تھے انہیں ہٹا دے، ختم کر دے، ان کی نوکریاں بھی ان کو ہٹا دے، آپ لوگ سب کچھ سنبھالیں، ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے حلقے میں سپی میں جو ڈویژن ہے وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ، وہ محافظ برف کے کارخانے چلاتے ہیں، بلوچستان میں یہ برف بھی فروخت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے اس ملک کو دفاع دیں گے یا اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہے، یہ ایک پالیسی ہے جو چند افراد لے کے چل رہے ہیں، باقی اس ادارے میں ہمارے ہی لوگ بھرتی ہے، میرے علاقے سے بھی ہے، پختون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے۔ لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے وہ کراچی سے ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو، چاہے وہ اسلام آباد سے ہو، جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا، یہ ہمارا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ قوم کا مینڈیٹ ہے۔ یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو رہائی ملے اور اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحکام ملے۔ تو اس کے لیے ہم نے سر جان سب کی بازی لگانی ہے۔ جس طرح ارشد شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی، وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے رول آف لا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسد پور بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں، میں کچھ جذباتی ہوں، جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں، ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا اب بھی آپ ہمیں سلوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ رول آف لا کی بات کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے، ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے،
बाकी जो हमारे हकूक है रियलिटी के मुताबिक वो हमें नहीं मिलते। सुई डेरा भुट्टी की मिसाल में हर जगह पे देता हूँ, वहाँ से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की माओ बहनों को ये गैस नहीं मिल रही है। खुदारा एक पाकिस्तान एक दस्तूर, एक पाकिस्तान दो दस्तूर हम तस्लीम नहीं करेंगे। अगर मेरी बात कोई गैर आईनी मैंने बात की हो तो उसमें मैं माजूरत चाहता हूँ, बाकी सीनियर आपको बता देते हैं। जी, ये थे सद्दाम खान तरीन। अब इस वीडियो क्लिप में आप ये चीजें नोट करें जरा। चीजें क्या हैं? चीजें ये हैं जी कि चार जो बंदे हैं वो सारे आगे बैठे हुए हैं और सद्दाम खान तरीन पीछे खड़ा जो है ना वो स्पीच कर रहा है। और आप ये देखें इन लोगों को, ये पाकिस्तान के ये बुजुर्ग हैं। मेरे अपने जाती ख्याल में इनको ये सद्दाम खान तरीन की खड़े होकर स्पीच सुननी चाहिए थी। सद्दाम खान तरीन को जो इनको रिस्पेक्ट देनी है उस लड़के को, उस नौजवान को, मेरे ख्याल में उसने इज्जत की है। उसने कहा जी मेरे बुजुर्ग है, वो बैठ सकते थे, बुजुर्ग है, वो सीनियर है, वो बैठ भी सकते हैं। वो अगर खड़े हो जाते तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर था। वो खड़े हो जाते और उसको उसके साथ खड़े होकर बात करते या सुनते, या उसको अपने साथ बिठा लेते, दरमियान में बिठा लेते, ताकि वो बात कर रहे तो ताकि लोगों तक ये बात पहुंचती कि ये सद्दाम खान तरीन है। ये छोटी से जो उन्होंने बिहेवियर शो किया है, वो मुझे कुछ बिहेवियर ये कुछ पसंद नहीं आया। ये बिहेवियर अगर इमरान खान होता तो इमरान खान उसको सबके सामने खड़ा करता। देख रहा है कि हमने इमरान खान से सीखा क्या, ये भी देखने की एक चीज़ है कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान को चाहते हैं, फॉलोवर हैं, सीखते हैं हम क्या हैं। मेरे ख्याल में सद्दाम खान तरीन को वो मुकाम नहीं मिला। उसकी वजह ये तनहा इस लड़के ने बलूचिस्तान बंद किया हुआ था। इस शख्स ने बलूचिस्तान बंद किया हुआ। क्यों? इसने कहा मेरे वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कि मेरा वोट का जो है, जो इस्तेहकाक है, जो मेरे वोट की इज्जत है, जो मेरे वोट की, मेरे लोगों ने जो मुझे वोट डाले उनकी इज्जत की बात की इसने। सद्दाम खान तरीन का एक जगह पे उन्होंने स्टिक है, हमें पता है कि हमने जान की कुर्बानी तो देनी ही देनी है हक और सच की खातर, क्यों ना इससे पहले तमाम हकायक बता दें। ये बड़ी खतरनाक चीज है। एक नौजवान बंदा जो उठ के खड़ा हुआ, जो एक आम आदमी था, जो एक आम घर से उठ के खड़ा हुआ, उसका लोगों ने साथ दिया, उसने एक मुहिम चलाई। और कहाँ से? बलूचिस्तान का महबूब वतन, उस आगे जिंदगी में कुछ करना चाहता है, पाकिस्तान को लेके जाना चाहता है। उस शख्स को उन्होंने, उसके ज़हन में क्या है कि इन्होंने हम मार तो हमें देना ही है। यानी वो अपनी जिंदगी का आगाज इस सोच के साथ कर रहा है कि अब हमें मार दिया जाएगा। और मार क्यों दिया जाएगा? कि हम हक और सच की बात करते हैं, तो इसलिए हमें मार दिया जाएगा। वो चाहता है, वो कहता है कि उससे पहले कि हमें मार तो देना ही है, तो हम क्यों ना लोगों को बताएं कि इन्होंने किया क्या। तो उसने खुल खला के बताया। उसने कहा जी हमारी तो बर्फ भी ये बना के दे रहे हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो बर्फ के कारखाने भी इन लोगों के हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनके फौजियों के, जर्नलों के हैं। अच्छा, मुझ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ आज। उन्होंने कहा जी आप एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैं अपनी इस गलती को मानता हूँ, ये वाकई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट एक मजमुआ होता है उन लोगों का जो कि गवर्नमेंट को पीछे से सपोर्ट करते हैं, उस मुल्क की हिफाजत करते हैं। ये मिल के सारे कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला वो नहीं है। हमारे हाल मुल्क में शायद एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। हमारे यहाँ जर्नैल हैं, और ये जो अदारे हैं ये वो उस हिसाब से नहीं चल रहे, ये जिस हिसाब से इनको चलना चाहिए। तो बात सरकार ये है कि इस वक्त बात मैं किसी और तरफ चलनी शुरू हो गई है। मैं ये सद्दाम तरीन की तरफ वापस आता हूँ। सद्दाम खान तरीन पाकिस्तान की एक वो होप है, वो जज्बा है, वो चमक है। जिस तरह हमने बंदे मारने शुरू किए हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, बहुत मुमकिन है इसको भी खत्म कर दिया जाए। जो बोलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, जो उठेगा वो मरेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपने भी एक दिन मरना है, आप लोगों ने भी एक दिन जाना है, आपने रहना नहीं है। नासम नहीं रहेगा, नदीम अंजुम रहेगा। ये सारे के सारे ये खत्म हो गए। बहरहाल मेरा इख्तलाफ अपनी जगह फिर वही है कि सद्दाम खान तरीन एक पाकिस्तान की होप है, उसको उन्होंने वो मुकाम नहीं दिया। बल्कि मुझे लगा कि शायद किसी जगह पे वो बुझे भी हैं, और मुझे किसी जगह पे लगा कि वो जो अंदर से जो गुरूर, तकब्बर और जो चीजें निकली हैं, वो मुझे कुछ लोग, कुछ चेहरों के नाम लिए बगैर बता रहा हूँ कि उनके चेहरों पे नजर आई हैं। उनके चेहरों पे उन्होंने इतने बहुत लाइटली लिया उसी गुफ्तगू को। हालांकि उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उसको तालियां बजाने की जरूरत है, उसको बताने का जरूरत था कि तुमने एक जबरदस्त काम किया, तुम अपने वोट के लिए खड़े हो। और पाकिस्तान में ये बात बार बार शद्दोमत से की जा रही है कि अपने वोट की हिफाजत आपने कैसे करनी। इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया हुआ है। ये सवालिया निशान है हमारी क़यादत के ऊपर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूं, फिर मुंह से स्लिप ऑफ टंग, माजरत। हमारी क़यादत जो है पीटीआई की, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया कि दे हैवंट बिहेव द वे दे शुड बी, दे वर सपोज्ड टू बिहेव। उन्होंने जिस तरह बिहेव करना था, जो उन्होंने अमल करने थे, जिस तरह उन्होंने पार्टी को लेके चलना था, जिस तरह उन्होंने जो क़यादत में जो चीज़ें हुई, और जो इलेक्शन के बाद जो हालात वाक़यात हुए, उन हालात को किस तरह हैंडल करना था, वो इन्होंने नहीं किया। मैं बात करूँगा, एक साहब दोस्त हैं पीटीआई से हैं, वो अक्सर जिक्र करते हैं, इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा उनका मैं, वैसे वो चुप छुपाते नहीं है, खुल खिला के बात करते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر کینڈیڈیٹ اپنے گھر سے 500 ملازم تو اس کے اپنے گھر میں ہی ہوں گے، اگر وہ ہر بندہ ہزار بندہ بھی لے کے آئے تو یہ 10,000 بندے بن جائیں گے، 10 بندے ہوں گے تو 10,000 بندوں کا مجمع بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ قابل غور ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا، ایسا کیوں نہیں کر پا رہے. سوالیہ نشان بڑھتے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کے اندر لوگوں نے بہت مار کھائی ہے، بڑے مسٹرس ہوئے ہیں. کسی بندے سے آج میرے ایک دوست ہیں عابد صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ ہمیں پھونک کے قدم رکھنا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہم کر کے رہے ہیں. ہمیں بہت سے لوگوں نے، اسد عمر جیسے لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں فواد چودھری جیسے لوگوں نے، ہمیں عمران خان کے گورنر اسماعیل جیسے لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا کراچی سے کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. بے شمار لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، بڑی مشکل وقت میں غلط فیصلے تھے، اچھے فیصلے ہمیں نہیں پتہ، لیکن عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑا. جب ایسے پرانے بندے جن کے پاس بہت بھروسہ تھا کہ یہ کھڑے ہوں گے وہ نہیں کھڑے ہوئے تو ہم نئے بندوں کو کیسے ہم آ کے بھروسہ کر سکتے ہیں. تو یہ مسٹرسٹ جو ہے نا وہ فیڈ کیا جا رہا ہے، وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. لیکن ایک بات وہ بھول جاتے ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی یہ لوگ نہیں ہیں، پی ٹی آئی عمران خان ہے. میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں اب صرف ایک عمران خان ہے اور پی ٹی آئی عوام ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے. وہ عوام جس نے ڈھونڈ کے ووٹ دیے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو اور ان کو کہا کہ یہ ہماری امانت ہے، یہ عمران خان تک پہنچا دینا، لیکن انہوں نے اس میں خیانت کی. اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھے کہ یہ عمران خان ہے اور عوام ہے. یہ بیچ میں آپ نے جو لانچ کیے ہوئے نا بندے، یہ کسی وقت بھی دھڑام سے گریں گے. اور اس کا جو الٹیمیٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جب وہ یہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ جو ہم یہ کھڑے کیے ہیں، یہ الٹیمیٹ اس بات کو سمجھیں گے تو وہ، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ دوبارہ عمران خان کو مارنے کی کوشش کریں گے، کہ ان کو لگ جائے گا پتہ کہ بھی ہم تو اس کو مارے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کو مار کے بھی گزارا نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.